السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید وفا ہم منا رہے ہیں اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ عید کی تیاریوں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور ہمارے ساتھ آج کی چٹ چیٹ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی آن اور سینئر تجزیہ کار عبدالمجید ساجد صاحب، اور جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں تحقیقاتی صحافی ہیں، کم ہی عمر میں اپنا نام منوا لیا ہے، ماجد نظامی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے عید سے وقت نکال کر ہمیں یہاں پر ٹائم دیا ہے، ہماری عید کی رونقیں یہاں پر آپ دوبالا کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کیسے گزری آپ کی عید؟ جی بہت شکریہ جی آپ کے انویٹیشن کے لیے، اور بڑا اچھا لگتا ہے ہمیشہ ٹی وی ٹوڈے پہ آ کے، اور میرا تو خیال ہے کہ اب روایتی عید ہو گئی ہے جس میں قربانی کی ایک گہما گہمی ہوتی ہے، پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بالکل، اور چھوٹی عید سے منفرد اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر ایک پراپر جانوروں کا، بچوں کا ایک قربانی کا پورا ایک سیٹ اپ ہے جس میں لوگ شامل ہوتے ہیں، کسائی ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے، اجتماعی قربانی ہوتی ہے، پھر گوشت پکنے کا انتظار ہوتا ہے، تو ایک پوری سیریز ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اور اس کے اندر ایونٹ ہے۔ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، صبح کے وقت کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر کس کے گھر جانا ہے، سب سے پہلے گوشت کس کو دینا ہے، اس کے بعد کس کو گوشت دینا ہے۔ سائی صاحب، آپ کی عید کیسے گزری ہے؟ عید اچھی گزرتی ہے۔ اب عید تو ہم اس عمر سے گزر گئے ہیں جس میں عید کی خوشیاں جو ہے نا وہ بڑی اور طرح کی ہوتی تھی، اور بچوں کی عید ہوتی ہے۔ بڑوں کی عید تو اب بس یہ ہے کہ ان کی تو ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں، انہوں نے تو اب عید لینے والی صورتحال سے نکل کے دینے والی پوزیشن میں آ جانا ہے، جو ہم بھی اسی میں آ گئے ہیں۔ تو زیادہ تر تو میری عید سو کے گزرتی ہے، اچھا، اور باقی چونکہ یہ جو معاملات ہیں وہ باقی گھر والے دیکھ لیتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، گھومنا پھرنا، یہ ہے عید اب تو رہ گئی۔ کبھی بچپن کی عید ہوتی تھی، اب وہ واپس نہیں آنا۔ میرا خیال ہے ان کو عید والے دن اتنا سنجیدہ فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا اس کا ایک لائٹر جواب جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہی ہے، دیکھیں جی، بہرحال عید تو اسی طرح کی ہے، اپنا گپ شپ ضرور ہوتی ہے، ذمہ داریوں میں سائی صاحب عید کی بھی تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، قربانی کرنا، پھر آپ نے کس کی طرف جانا ہے، بہن بھائیوں کی طرف جانا ہے، تو یہ بھی تو ایک ذمہ داریاں ہی ہیں۔ آپ سو کے گزار دیتے ہیں عید۔ یہ بھی کسی کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے نا کسی نہ کسی طرح گریز کرتا ہے، اپنا بچتا ہے، یہ بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن چلے ہم آپ کا اس چیز پہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹی وی ٹوڈے کی جو ذمہ داری ہے نا اس کو آپ نے نہیں چھوڑا اور آپ یہاں پر آ گئے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا ماجد صاحب، آپ کا جب بھی نام آتا ہے نا تو ایک کنفیوژن لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ مجید نظامی صاحب کے ساتھ آپ کا نا کوئی کنیکشن ہے یا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو وہ سب سے پہلے ہمیں ایکسپلین کریں۔ ہاں نہیں، یہ بڑا سب سے اہم سوال ہے اس پروگرام کے توسط سے بالکل کلیئر ہو جائے کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا چونکہ ایک جو آبائی علاقہ تھا اس کے نسبت سے وہ نظامی ہے، جبکہ میرے خاندان میں ہمارا تصوف سے سلسلہ ہے، ہمارے والد ہمارے دادا جو تھے، تو وہ اس لحاظ سے وہ نظامی کا جو ایک لفظ ہے وہ ساتھ اٹیچ ہوا، اور اب وہ ہمارا فیملی نیم ہے۔ لیکن نظامی جو نوائے وقت گروپ ہے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلے یہ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ مجید نظامی صاحب انگلش میں MAJID لکھتے تھے، تو وہ وہی بنتے، تو وہ ماجد کے سپیلنگ اور مجید کے سپیلنگ وہ انگلش میں وہ سیم ہو جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کوئی فیک آئیڈینٹی جو ہے وہ مجید نظامی کے بعد چلائی جا رہی ہے۔ سیم ہی لگتا ہے، مجید اور وہ MAJID والے جو سپیلنگ ہے نا ڈبل ایڈی، اس لیے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا ماجد صاحب، آپ نے یہ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ آپ کا یہ سٹارٹ کیسے تھا؟ آپ نے مطلب میٹرک کی ہے اور اس کے بعد کیسے آپ یہ جرنلزم کی فیلڈ میں آنا کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے، جو ابتدائی سفر ہے وہ تو میرا خیال ہے پاکستانی معاشرے کا جو روایت ہے اسی طرح کا ہے، کوئی اس میں ایسا ڈفرینس نہیں ہے۔ جرنلزم جو ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس رہا میرے لیے، کہ میرے سے جو بڑے بھائی تھے جب انہوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا تو وہ جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس کی پراسپیکٹس لے کے آتے ہیں اور اس میں کورسز دیکھتے ہیں، تو وہ اپنے لیے لے کے آئے ہوئے تھے، تو میں اس وقت فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا، تو ان پراسپیکٹس میں سے میں نے جو میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا پراسپیکٹس تھا وہ دیکھا، اور اس کے میں نے کورسز پڑھے، تو پھر مجھے اچھا لگا، میں نے کہا کہ
اگلے سال میں کوشش کروں گا کہ یہی پہ جاؤں. مطلب انٹرسٹ ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک سال پہلے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہاں پہ جانا چاہیے. ہاں یہ بالکل محض اتفاق نہیں ہے ان کا, یعنی اب جیسے یہ بتا رہے ہیں بائی چوائس آئے, ان کا اپنا انتخاب ہے. بالکل. اور میں اور یہ ذرا ہمارا کوئی سفر اکٹھا ہی ہے. میرے سے عمر میں یہ چھوٹے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, اور عمر میں یہ جونیئر ہیں ماشاءاللہ. ویسے تو ان کا قد کاٹ ہے, انہوں نے منوایا ہے اپنے آپ کو. میں نے بھی جرنلزم جیسے کی, تو میں نے دیکھا ہے, مجھے پتہ ہے کہ ان کے گھر میں بھی ایک تو میرا استاد گھرانہ ہے یہ. ان کے چچا جو ہیں وہ میرے استاد تھے, اور ان کے بھی استاد ہیں اللہ داد نظامی صاحب. ان کو تو میں ہمیشہ خیر یاد رکھتا ہوں. تو ہمیں انہوں نے نا کچھ ہمارے اندر یہ کیڑا پیدا کیا پڑھنے لکھنے کا باقاعدہ. مطلب وہ پڑھاتے تھے, حالانکہ وہ بڑی مختلف شخصیت تھے, وہ معذور تھے لیکن بڑی اعلیٰ شخصیت تھے, بڑی جہاں دیدہ شخصیت تھے, اور بڑا علم رکھتے تھے. اور تربیت سازی میں, افراد سازی میں ان کا ہمارے علاقے میں کوئی ثانی نہیں تھا. بعد میں بتاتا ہوں کہ ہمارا گاؤں بھی ایک ہے, تو وہ پھر اس سے پھر جو باقی سلسلے ہیں وہ نکل آئیں گے, لیکن آپ کی پہلے بات نہ چینج ہو جائے. تو وہ جو پڑھنے لکھنے کا کام ہے نا, بنیادی طور پہ وہ ہمیں وہاں سے ایک طرح سے نا زیادہ ملا. ایک تو ہے یہ پڑھنا ہے لکھنا ہے, پڑھایا ہے والدین نے, وہ تو علیحدہ بات. لیکن یہ جرنلزم چونکہ ایک معلومات کا, علم کا ایک ذریعہ بھی ہے, حاصل کرنے کا بھی ہے, اور فراہم کرنے کا بھی ذریعہ ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا اس طرف تھوڑا تھوڑا لگایا تھا. یہ ضرور میں سمجھتا ہوں ان کو بھی نہیں کہا ہوگا, مجھے بھی نہیں کہا تھا کہ آپ نے جرنلزم کرنی ہے, لیکن پڑھانے کے حوالے سے, پڑھنے کے حوالے سے, اور ایک تو کتابی چیزیں, جنرل نالج پڑھنا, معلومات, علم حاصل کرنا, وہ چیزیں ہمیں وہاں سے ملی ہیں باقاعدہ. اور ان کو بھی وہ گٹی میں ملی ہوئی. تو وہ ان کا نیچرل جو ہے نا وہ ایک طرح کا انٹرسٹ تھا, تو پھر یہ وہاں سے ادھر آئے. اچھا, یہ اب آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا میں ان کی وضاحت کو کہاں سے آپ لوگوں کو یہ آج کے بعد میں بھی اس پہلو سے جو ہے نا وہ مزید دیکھیں نا, یہ میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ ایسے نہیں پیدا ہو جاتا, ورنہ کوئی بندہ کر لیتا ہے, کوئی سائنس پڑھ لیتا ہے, کوئی جناب اردو میں پڑھ کر لیتا ہے, اسلامیات میں زیادہ یہی ہے. بالکل ڈاکٹر انجینئر کا جو ٹرینڈ تھا. اور اس کے بعد ہمارے اس قریب ہم جب پہنچے ماسٹرز تک, تو کمپیوٹر کا ایک بڑا جناب ایک انقلاب آ گیا پاکستان میں, بوم تھا. تو ہم نہیں گئے, ورنہ اس وقت روزگار کو دیکھا جائے یا ایک ٹرینڈ دیکھیں کہ یہاں پر کھپت ہے, تو ہم کوئی کمپیوٹر کر لیتے. بالکل. اب آپ نے اگر یہ بات کہی ہے کہ آپ دونوں کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے اور ایک ہی علاقے سے ہے, تو پھر وہاں کی اگر ہم بات نہ کریں, وہاں کی بتائیں نا, وہاں کی عید کیسے ہوتی ہے؟ یہ اقربا پروری میں تو نہیں آ جائے گا. وہاں کی عید اور لاہور کی عید میں آپ کو کیا چینج لگتا ہے؟ کیونکہ وہاں تو آپ لوگ ساتھ ہی رہے ہوں گے, کوئی بچپن کی عید. ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ابھی بتائیں گے, بلکہ یہی بات کریں گے زیادہ. عید پہ ہم عید کے بعد اب یہاں ظاہر ذمہ داریاں ہیں, کوئی جیسے آپ کے جناب پروگرام کی بھی ذمہ داری ہے, تو ہم پھر اس کے بعد ہم ادھر کا رخ کرتے ہیں. ماجد صاحب, وہاں سے یہاں پر آنے کا اتفاق کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے, اصل میں تو جس طرح فیملیز کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ ڈیولپ ہوتی ہیں, اسی طرح تمام جتنے بھی ہمارے دیہات ہیں وہاں کا ایک ٹپیکل سٹوری ہوتی ہے کہ آپ نے تعلیم کے لیے شہروں کا رخ کیا, اس کے بعد وہاں پہ آپ کے پاس اچھی جابس کی اویلیبلٹی ہو گئی, ایک اچھا مستقبل آپ کو نظر آیا, تو پھر شہر میں آ کے بس گئے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اس بنیاد کو اگر یاد رکھا تو وہ زیادہ ایک کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کے اس سفر کے اندر. تو اسی طرح ہوا کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ پھر جب یہاں پہ ایک سائنسی ادارے سے منسلک ہو گئے, تو پھر ہم سب بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ یہیں پہ ہوئی. اور لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک رابطہ ہے, وہ جو ایک تعلق ہے, اس کو ٹوٹنے نہیں دیا انہوں نے اور ہم نے بھی, اور اس لیے پھر دونوں جو چیزیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلے. تو عید ابھی بھی لاہور میں مناتے ہیں یا اپنے؟ اب یہ ہے کہ اب ذرا مکس ہو گیا,
کہ یا تو ایک دن یہاں پہ ہوگا تو ایک دن وہاں پہ ہوگا, اور پہلے کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو فرسٹ ڈے ہے وہ وہاں پہ ہو, اور ابھی بھی یہ ہے کہ گھر سے کچھ نہ کچھ لوگ نمائندگی کے لیے ایز اے پریزنس جو ہے وہ ضرور جاتے ہیں وہاں پہ, تو وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ملا کے ابھی تک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. عید کا تو آپ نے یہ بتا دیا, لیکن کیونکہ آپ تحقیق کرتے ہیں, صحافی ہیں, تحقیقاتی, تو ریسرچ کے لیے آپ کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں. دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں پالیٹکس کا, ہسٹری کا, اور یہ بس دوستوں کی مہربانی ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بات کہہ دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو جرنلزم کے شروع کے سال تھے, یا جس طرح سے مختلف پروگرامز کے ساتھ کام کیا, یا جو بلٹ اپ ہے مختلف اداروں میں کام کرنے کا جو تجربہ ہوا, اس سے ایک بنیاد بن گئی اور چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا. ایسے استاد ملے, ایسے سینئرز ملے کہ جنہوں نے چیزوں کو بڑی بیسک لیول سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں مدد کی. تو وہاں سے پھر ایک سلسلہ آگے شروع ہو گیا. پھر 2-3 ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں اس کے اندر اسپیشلائزیشن کی, لرننگ کی کوشش کی, اور اس میں الحمدللہ ابھی تک تو کامیابی ملی ہے. کوئی ایسا شکایت کا یا کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں سامنے آیا. سر جب بھی ہم آپ کے ٹویٹس دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک تہلکہ مچا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ہسٹری بھی ہوتی ہے, تو وہ ریسرچ آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے, کہاں سے آپ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ جانی چاہیے؟ ہاں نہیں ٹویٹس تو کافی جو ہے وہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ ٹویٹس بہت جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہی ہیں, اور احتیاط بھی کرنی چاہیے, بہت احتیاط, اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ بچا کے ذرا بندہ کہیں پکڑا بھی جائے. ہاں بالکل, اس لیے تھوڑا سا آپ تو ماشاءاللہ تازہ ترین جو ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے غازی صحافت کی, تو وہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے آپ ایک ایکسپیرینس ملتا ہے یا جرنلزم میں آتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا لکھنا ہے, کتنا لکھنا ہے, اور کس طرح سے آپ نے ایک میسج بھی کنوے کرنا ہے. اس طرح سے کوئی ایسے ورڈز بھی یوز نہیں کرنے جس سے کسی کو کوئی پرابلمیٹک کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, یا کوئی لوگ اوفینڈ محسوس کریں, لیکن آپ نے اپنا کام بھی کرنا ہے. تو وہ ٹویٹس کے اندر پھر آپ کو اپنی اس سکل کو یا اس لرننگ کو شو کرنے کا موقع ملتا ہے, یہ بڑی اہم بات کہ جس کے ذریعے آپ ایک میسج بھی کنوے کر دیں اور آپ کسی کو ہرٹ بھی نہ کریں. یہی چیز بتانے کی ضرورت ہے آج کی خاص طور پہ نوجوان نسل کو, کیونکہ ہمارا آج موضوع تو یہ نہیں ہے, اور یہ بہت سکیل اور خشک نہ ہو جائے, ایسے ہی تھوڑی دیر کی بات چلو کر دیں, کوئی پیغام بھی چلا جائے, کہ آپ نے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے. آپ میں اور عام ایک کاری میں اور ایک لکھاری میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. بالکل, وہ سخت بات بھی ایسے الفاظ میں کر جائے گا کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور اپنا معافی ضمیر بھی بیان, یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے. چلے ساجد صاحب اس کے اوپر تو ہم آگے کمنٹس نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ناظرین لیتے ہیں یہاں پر ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ماجد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کن کو پڑھنا پسند کرتے ہیں, یا ایسا کیا پڑھتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ تمام تر انفارمیشن آتی ہے؟ دیکھیے ابھی تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑی اسپیسیفک ہو گئی ہیں. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ مختلف جس طرح ادب ہے, سیاست ہے, فکشن کی طرف کو میرا رجحان اتنا نہیں رہا, لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ پروفیشن کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پالیٹکس اور لٹریچر سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان پہ فوکس ہو گیا ہے. آٹو بایوگرافیز جو ہیں, لانگ انٹرویوز جو ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے چونکہ فیلڈ کے ساتھ ان کا ایک کنٹریبیوٹ بھی کرتی ہیں, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, نالج بھی ملتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب آپ نے مختلف پوائنٹ آف ویوز چیک کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی بڑا یہ ہیلپ فل ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک ایونٹ ہے اس پہ 2 ڈفرینٹ اوپینینز ہیں تو وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. کوئی ایک بک سے مل جائے گا, دوسرے انٹرویو سے, تو آپ کے سامنے وہ ایک کلیئر پکچر آ جائے گی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہوگا, یا کہاں پہ ایسی جو چیزیں ہیں جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے یا ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر تھوڑی سی مہارت حاصل کرتے ہیں, تھوڑی سی بہتری ہوتی ہے, لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ کوئی اس طرح ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے
کہ ہم کہیں کہ جی یہ 3-4 پوائنٹس ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ یہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے یہ. صحیح. اور پوری تفصیل سے ظاہر ہے یہ جس طرح یہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل جو منوایا ہے نا, اس میں یہ ایک اہم چیز ہے کہ ایک چیز چل رہی ہے اور اس میں 2 پوائنٹ آف ویو چل رہے ہیں یا وہ غلط بات چل رہی ہے. یہ ان کا چونکہ انہوں نے وہ جو لوگوں کے جو تفصیلی انٹرویوز ہیں وہاں سے سورس ہے نا, یا ان کی آٹو بایوگرافی پڑھی ہیں, تو پھر یہ جب کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی یہ وہاں پیدا ہوئے تھے جہاں اب کہہ رہے ہیں یہاں نہیں پیدا ہوئے تھے, تو پھر لگتا ہے کہ یہ ماجد نظامی ہے. اور یہ اب ایک جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے, انہوں نے یہ کہہ دی ہے تو یہ یہیں پیدا ہوئے ہوں گے. اچھا, کیونکہ ہمارا تعلق جرنلزم سے ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, تو ہماری کبھی کبھار باتیں جو ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک بھی ہیں اور کبھی سمجھتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سائڈ کو یہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں یا ان کی زیادہ طرفداری کر رہے ہیں, تو پھر ان کو ٹیکل کرنا آپ کے لیے کیسے مشکل ہوتا ہے؟ سائی صاحب آپ کے لیے بھی اور ماجد صاحب آپ کے لیے بھی. بتائیں جی پہلے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو. دیکھیں, اب جس طرح عید کا ایک تہوار ہے اور اس پہ ہمارے سامنے کسائیوں کی مثال موجود ہے کہ کئی اناڑی کسائی ہوتے ہیں جن سے جانور بھاگ جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں بڑے ڈیسنٹ وے میں بڑے صاف ستھرائی سے ذبح کر کے اس کے پیکیجز بنا کے پیکٹس بنا کے تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک کلاسیفیکیشن اس طرح کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام جتنے بھی شعبہ جات ہیں, پالیٹکس ہے, باقی ادارے ہیں, عدلیہ ہے, صحافت ہے, اس میں بھی اس طرح سے ہمارے پاس چونکہ پاکستان میں کوئی روایات موجود نہیں ہے یا ہم کوئی ایسا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, تو یہاں پہ اس طرح کے ایشوز ہیں. لیکن پھر وہ کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ جب کریڈیبل کسی نام کی طرف جاتے ہیں یا پھر لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں, تو ان کو پھر ختم کرنے میں یا ان کو ریڈو کرنے میں, دوبارہ بنانے میں خاصی محنت لگتی ہے. اور ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ 10 سال میں پالیٹکس جس طرح سے اس میں ایک ڈائیورسٹی آئی ہے, تھوڑا سا میرا خیال ہے ایگریسو بیہیویئر بڑا ہے, تو اب اس طرح سے جرنلزم کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. ایک اعتدال توازن کے ذریعے بات ہونی چاہیے, دلیل سے مکالمے کی طرف جانا چاہیے. باقی جو گالم گلوچ یا تنقید والا جو مسئلہ اس سے بچنا چاہیے. اور یہ جو پالیٹکس ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب اس نے ہمارے گھروں کا بھی رخ کر لیا ہوا ہے, وہاں پر زیادہ ایگریشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بجائے ہم اگر دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں یا کسی اس طرح کی پارٹیز میں, احتجاجوں میں, وہاں پر اتنا نہیں ہے جتنا کہ یہ ہمارے گھروں کو اب گھیر رہا ہے اور ہم آپس میں اس کے اوپر اتنی بحث کرتے ہیں, لڑتے ہیں. بالکل, یہ اب ہمارے جو فیملیز ہیں یا جو فرینڈ سرکل ہے اس میں یہ چیز بڑی نوٹس کرنے میں آئی ہے کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز کی بیس کے اوپر لوگوں کی دوستیاں ختم ہوتی ہیں, تعلق بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, گھروں کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. تو وہ جو پولرائزیشن کا جو ایک عمل تھا اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اب جس طرح یہ عید کے جو تہوار ہیں کہ جس کے اوپر پہلے ہم لوگ تو سب کچھ بھلا کے, اور عید کو ایک سمبل مانا جاتا تھا کہ یہ وہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جس کے اوپر جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے دوستوں میں, رشتہ داروں میں, اس کو ختم کیا جائے, اور اس کو ایک سمبل آف یونٹی کے طور پہ ایک کہ جی آپ کا سب کا اتفاق ہے, بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, کھانا وانا کھائیں گے, گلے شکوے دور ہو جائیں گے. لیکن اب ہمیں وہ سیگریگیشن ان ایونٹس کے اوپر بھی نظر آتی ہے, اور عید کے اوپر بھی ہم اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کہ یہ چیز نوٹس کی جاتی ہے کہ ہاں یہ کون سے دوست ہیں, ان کو بلانا ہے نہیں بلانا, ان کے ساتھ یہ کمفرٹیبل ہے کہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس رجحان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں, اس طرح کے جو تہوار ہیں, وہ ایک بنیاد ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی جو اختلافات ہے یا نفرت ہے ان کو کم کریں. بلا دینا چاہیے یہ, اور اس کو ہم تو خیر اپنے شعبے کی طرف بعد میں آتے, پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہو گیا. اور آپ نے گھروں تک کی بات کی, اب گھروں میں بھی یہ چیزیں گھس گئی ہیں, وہاں بھی آپ کہہ لیں 2 گروپ بن جاتے ہیں ایک گھر کے اندر, ایک پی ٹی آئی کو پسند کرنے والا ہے, ایک کوئی نون لیگ کو, ایک حکومت کے حق میں ایک اپوزیشن, وہ وہاں پہ بھی حکومت اور اپوزیشن چل رہی ہوتی. یہ چیزیں ظاہر یہاں تک تو نہیں آتی, نہ آنی چاہیے. سوسائٹی خراب ہو رہی ہے, اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور جہاں تک صحافت میں اس کا تعلق ہے نا, انہوں نے بات کی ہے, اس میں میں اضافہ کروں کہ یہ تو ہمارے لیے زہر قاتل ہے. اس سے صحافت بہت متاثر ہوئی ہے.
بہت شدید ضرورت ہے کہ یہاں پہ کسی طرح سے یہ ٹھیک کیا جائے، ورنہ ہم جو ہے نا سوسائٹی کو جو اصل پکچر ہے، حقائق کی جو چیزیں ہیں، دنیا ہے، وہ نہیں دکھا پا رہے. کیونکہ اب ایک بات انہوں نے کی، فرض کر لیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، وہ بات سچ ہے، اچھا اس کے آپ کمنٹس میں چلے جائیں، اگر تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف جا رہی ہے لیکن وہ سچ ہے، وہ گالیاں دینے لگ جائیں، اور وہ صحافی بھی ہوں گے، اس پہ وہ بات کرنے لگ جائیں گے. بالکل. تو وہ اس ظاہر میڈیا نے تو اصل پکچر بتانی ہوتی ہے، تو اگر وہ یہی رہا سلسلہ تو اب تو جھوٹ اور سچ کی تمیز کرنا ہی مشکل ہو گیا، اور ہو جائے گا آگے مزید. یہ رکنا چاہیے. خیر بہرحال بہت کافی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سٹینڈرڈ تھا نا کہ سچ کو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے یا فیکٹس کو سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، وہ چینج ہو کے آپ کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا آپ کا دل جو کر رہا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا، آپ کی جو پسند ناپسند ہے، وہ ایک معیار بن گیا. جب وہ معیار بنتا ہے تو پھر وہ چیزیں میرا خیال ہے وہ خرابی کی طرف جاتی ہیں. مطلب صرف پسند ناپسند پہ ہی رہ گئی ہے اب سچائی بھی اور جھوٹ بھی. اگر آپ کو سچ پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اگر آپ کو جھوٹ پسند آ رہا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ حقائق کے اوپر آپ نے جانا ہے کہ سچ کیا ہے اور کیا نہیں. آپ دونوں کا تعلق پرنٹ میڈیا سے بھی رہا ہے اور اب آپ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا مطلب ہمارا پرنٹ سے ابھی بھی ہے، الیکٹرانک سے بھی ہے، ایسے کر لیں، ان کا بھی ہے. بالکل ہے. سب سے زیادہ اچھا کہاں محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نظامی صاحب آپ ہی بتائیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پرنٹ میڈیا میں ٹھہراؤ زیادہ ہے، اس میں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ خبر کے اوپر یا اس کے کانٹینٹس کے اوپر ایک بہتر کام کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں. دوسری طرف الیکٹرانک میڈیا میں یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت کا ایک بڑا ایشو ہے کہ جس میں آپ نے ڈیڈ لائن کو آپ نے میٹ کرنا ہے. آپ کے پاس اس طرح سے 24 آورز کا سائیکل نہیں ہے بالکل جو نیوز میں آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. تو پھر یہاں پہ کہیں نہ کہیں کوالٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، لیکن اس کی پازیٹیو بات یہ کہ آپ اس پیس میں چلتے ہیں، آپ تھوڑا سلو نہیں ہوتے. تو اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اسپیشلی پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈکلائن کی طرف گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کے کمپیریزن کے اندر کوئی ایکسکلوسیو رپورٹنگ نہیں دیں گے، کوئی ڈیٹیلڈ رپورٹنگ نہیں دیں گے، اور وہ تمام خبریں جو کل میں اور آپ ٹی وی پہ سن چکے ہیں اگر وہی ہم اخبار میں پڑھیں گے تو پھر اخبار سے ہمارا ایک تھوڑا سا ایک عدم دلچسپی کا ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو اخبار اگر یہ چاہتا ہے پرنٹ میڈیا کہ وہ اسی طرح ریلیونٹ رہے تو پھر ان کو اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم میں یا جو ایکسکلوسیو نیوز ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ورکنگ کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اخبار کا اگر انتظار کر رہے ہیں تو اس کے اندر انہیں وہ مطلوبہ مٹیریل بھی ملے. اس کے ڈکلائن میں اخبار نویسوں کا بھی کام ہے. ہم ہر چیز مالک پہ ویسے تو ڈالتے ہیں، لیکن انہوں نے تو یہ نہیں کرنا نا، ان کا تو کام نہیں ہے. تو اخبار نویس کا کام ہے کہ وہ ایک وقت تھا نا جی جب کہ آپ چینل آ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس کی ایک پیس ہے اور بڑی سپیڈ سے چل رہا ہے، تو وہ اگر اس دوران ہی اس کی تبدیلی کر لیتے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیزیں آگے کی چل رہی ہوتی ہیں، انویسٹیگیٹو بھی ہوتی ہیں، کوئی تجزیے بھی ہوتے. اب وہ 24 گھنٹے بعد والی پریس ریلیز کو وہ اگر دیں گے 24 گھنٹے پہلے والی چیز کو تو وہ نہیں، یقیناً نہیں پڑی جائے گی. تو اس کی ڈکلائن کی وجہ ہم خود اخبار نویس بھی ہیں. لیکن سر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہمارے ڈیوائسز موبائل آ گئے ہیں یہ بھی تھوڑی وجہ ہے اس کی کہ ہم فوراً سے یہ سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا خبر آئی. اگر ہم نے نیوز پیپر بھی پڑھنا ہے تو بھی ہم موبائل کے پر پڑھتے ہیں. اب نیوز پیپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں منگواتا ہوگا یا پڑھتا ہوگا، تو پڑھنا ہے تو موبائل کے اوپر ہی پڑھنا ہے. تو پھر ماجد صاحب پڑھائی کے علاوہ آپ کی اور کیا ہابیز ہیں؟ کچھ گیمز، کچھ موویز دیکھنا یا کوئی آؤٹنگ؟ ویسے تو جرنلزم میں آ کے تو پھر آپ کی تمام ہابیز جو ہیں وہ جرنلزم ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ شام میں پھر جو دوست ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، سیاسی خبروں پہ تبصرے تجزیے ہوتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ گپ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی پروفیشن ہے اسپیشلی ہمارا، یہ ہم ایک 24 آورز کے نیوز سائیکل سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس میں پھر ہماری دوستیاں بھی اسی سے متعلق ہوتی ہیں، ہمارے تبصرے بھی، ایون ہم جو موویز دیکھتے ہیں وہ بھی پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ابھی آج کل نیٹ فلکس پہ جو سیزن آیا ہوا ہے، ڈاکومنٹری سیزن آیا ہوا ہے کہ اسامہ بن لادن
کو किस तरह से हंट किया गया, सही। वो फिर हमारी जो हमारी दिलचस्पियां हैं वो इस तरह की चीजों में रह जाती कोई हैं। निकल आया, कोई मालूम तो कोई चीज वहां से, ताकि वो हम अपने इल्म में इजाफा करें। वो ये भी एक ज़ाहिर एक चस्का है, और एक ज़ाहिर एक फील्ड भी है ना, चस्का तो कोई एक अलग चीज है। बाकी ये ना साफ़ी को मतलब सहाफत ही मुझे लगता है बस वो ना महदूद कर देता है। हाँ। और अब चैनलों वाली बात है, 24 घंटे की मसरूफियत में तो वो क्या हॉबीज रखें, वो दोस्तों को कब मिले, वो अपने सैर सपाटे कब करने जाए। अब तो छुट्टी ईद वाले दिन भी नहीं है, तो अब देखे ना कैसे अब यहाँ पर क्या आप क्या बैठे हुए करें। हैं तो घर में बेगमात जो है और वो गुस्सा कर रही होंगी कि families को हम तैयार देखना, होके करना। बैठे हैं, तो फिर ससुराल का दिन कौन सा रखा हुआ है आपने? ये पर्दे में रहने थे। ये सवाल आप हज़फ कर दें, ठीक है? अच्छा। हाँ, ये पर्सनल सवाल है, चलिए, ठीक क्योंकि ये तो कोई बात ही और तरफ जा रही है। अच्छा, आपको शेर व शायरी का भी शौक लगता है, तो फिर ऐसी कौन सा आप समझते हैं कि शेर है जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया है या आपकी लाइफ को डिफाइन करता है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो शेर व शायरी है ना, ये थोड़ा सा जब हम ये एक हेक्टिक न्यूज़ साइकिल से अपने आप को डिटैच करना चाहें, तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ें पढ़नी चाहिए। अदब से ताल्लुक़ हो, शेर व शायरी से हो, तो वो उससे ये होता है कि आप एक डिफरेंट टेस्ट आपको मिल जाता है। ज़िंदगी की हकीकतें जो हैं वो गैर सियासी अंदाज में आप तक पहुँचती हैं। तो इसलिए मैं तो अच्छे शेर का बड़ा कायल हूँ और कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी अच्छा शेर, अच्छा अदब मिले, अक्सर याद नहीं रहते शेर, लेकिन लिख के रखने की कोशिश की जाती है। वो पढ़ा हुआ हो ना, हाँ। तो माजिद साहब वो हमेशा हमदार कहीं ना कहीं इकट्ठे जब भी होते हैं, और वो होता है मौका बरमहल। बिल्कुल। तो वो वैसे नहीं याद रहता, लेकिन मौके के हिसाब से वो ये इनको होता है, और ये करते हैं। ये बात को बाज़-औक़ात एक आध मिसरे की शक्ल में भी कर देते हैं। ये पढ़ने का फायदा होता है। आज के मौके के हवाले से कोई शेर सुना दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक पर जा रहे हैं। हाँ, आज के मौके के हिसाब तो अब से देखें कि अब देखें ये जो चल रहा है ना जी, नहीं, मेरा ख्याल है इस तरह तो शायद ईद के त्योहार पे कोई शेर याद ना आए। नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये मसला होता हो सकता है नेक्स्ट ब्रेक में याद आ जाए। चले जी, ब्रेक में माई साहब को हम वक्त देते हैं कि वो कोई शेर याद कर लें, और वापस आएंगे हम इनकी शायरी से ही। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आप लोगों से वादा किया था कि वापस आएंगे तो माजिद साहब शेर सुनाएंगे, लेकिन वो हमने ब्रेक में ही सुन लिया है, इसलिए वो आप तक तो नहीं पहुंचा सकते। माजिद साहब चलें, अब ये आप बताएं कि आपकी रिसर्च क्योंकि इतनी ज़्यादा है, तो इस्टेब्लिशमेंट या फौजी अफसरान जो होते हैं उनकी लाइफ के बारे में या उनके बारे में आप कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं और कहाँ से निकालते हैं, ये हमें गुड चाहिए आज। देखिए, ये चूंकि एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो मेरा ख्याल है कि चूंकि जिस तरह पाकिस्तान में अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिक्स है, इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं इनका आपस में कोई ताल्लुक भी होता है, रिश्तेदारियां भी होती हैं। तो इसलिए जब आप पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्टडी करते हैं तो फिर आपको इन तमाम इदारों का कहीं ना कहीं रोल नज़र आता है। तो उस रोल को जांचने के लिए, परखने के लिए फिर ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व थे, उनका बैकग्राउंड, उनके ताल्लुकात, वो भी आपकी नज़र में हो। फिर उससे ये होता है कि उन चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो इसीलिए फिर उसमें हमारे सामने पूरा एक जजेस का भी रोल है, फौज का, इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, पॉलिटिक्स का भी है। तो वो फिर उसके हिसाब से जब आप चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो पिक्चर फिर आपके सामने बड़ी क्लियर होती है कि अच्छा, ये जो इवेंट था इसमें कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे, कहाँ कहाँ पे किसने क्या रोल प्ले किया। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको उनका पर्सनल, पॉलिटिकल और जो दूसरा सारा बैकग्राउंड है उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि अब चूँकि जब हम एक पॉलिटिकल एलीट की बात करें या वैसे एलीट की बात करें, तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है कि जिसमें से कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो अदलिया में होंगे, कुछ इस्टेब्लिशमेंट में होंगे, कुछ पॉलिटिक्स में होंगे, तो ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल वहां पे भी होंगे। तो ये 3-4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जहां से वो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और जब वो अपनी अपनी जगहों पे किसी बेहतर हैसियत में होते हैं, किसी अच्छे ओहदे पे होते हैं, तो वो फिर अपने दूसरे पूरे ग्रुप को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करके आगे लेके आते हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों पे नज़र नहीं रखेंगे तो उस पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने में आपको आसानी नहीं होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है। कई दफ़ा इसके ऊपर लोग तंज भी करते हैं या इसको ऑन अ लाइटर नोट भी लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का इल्म होना
آپ کو ایک منظرنامے کو سمجھنے کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور کسی صحافی کو یا ریسرچر کو تو زیادہ تر ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. وہ پھر واقعی ان کی بات درست ہے, پھر وہ پہنچ جائیں گے فوری طور پہ کہ اس بات کے پیچھے کیا ہے, یا کوئی فیصلہ فرض کر لیں کوئی تعیناتی ہوئی ہے, اور ماجد صاحب کو اگر یہ پتہ ہے کہ یہ ان کا فلاں رشتہ دار ایک بڑا بیوروکریٹ ہے یا فلاں رشتہ دار بڑا سیاستدان ہے, تو جب یہ بات کریں گے تو اس تعیناتی بھی سمجھ آ جائے گی. تو یہ اس لیے یہ بڑی ضروری ہے اس کو سمجھنا کرنا. تو ظاہر یہ بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد ہوتی ہے. اچھا سائی صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گاؤں کی کوئی بات بتائیں گے, یہ تو ان کی ہاں یہ فرسٹ بریک میں آپ نے کہا تھا کہ جی ہم اچھا یاد کرا دیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو جٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو ایگریشن کے حوالے سے الحمدللہ جٹ ہے, یہ تو نظامی ہے. اچھا ویسے ریٹنگ بڑھانے کے لیے میں بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی دیکھیں گے. یہ ان کی جو برادری ہے نا, ہمارا جو گاؤں ہے آدھا گاؤں ان کی برادری کا ہے. اچھا جٹ برادری, ورک برادری, وہ شاید ہماری ریٹنگ ہی بڑھ جائے پروگرام کی اس بہانے, ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. تو آدھا اور بھی ہے گاؤں, مطلب ایک برادری سندیلا ہے, جیسے یہ ہم پرویز سندیلا صاحب کو پروگرام میں نہیں لیتے, یہی والی برادری, اور بھی سندیلے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. تو یہ وہاں میرا ویسے زیادہ گپ شپ ہے وہ جٹوں سے ہے, ٹھیک ہے نا, ان سے ہے. ہمارا محلہ بھی ایک ہے, ایک ہی گلی ہے, ساتھ ساتھ رہتے ہیں, اور پیار محبت بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے گاؤں میں یہ لاہور اور شہر میں, بڑا شہر ہے نا جی, چھوٹے شہر میں نسبتاً شاید کم ہوتا ہو, بڑے شہر میں تو ہمسائے کا بھی نہیں پتا ہوتا. صحیح بات ہے, ہمیں اپنے ہمسایوں کا ہم اتنے وہاں پر آپ کی کوئی لڑائی ہوئی ہو تو آپ نے یہ کیا اور رکو ذرا میں جٹا نو بلا کے لے آنا, بس وہاں بلانا نہیں پڑتا, وہ آ جاتے ہیں. وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا, وہاں یہی تو بات ہے. اچھا وہ ظاہر ہے سارے ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں, اور بڑا پیار ایک وہ وہاں کی ایک مٹی میں بھی ہے, وہ تاثیر ہے وہاں کی, وہ تھوڑا کلچر مختلف ہے, احساس ہے, آج بھی ہے. مطلب ابھی بڑی جدید دنیا ہو گئی ہے, نیٹ ہر ایک کے پاس ہے, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, بڑے سارے گیجٹس ہیں, لیکن پھر بھی یہ چیزیں موجود ہیں, اور بڑا ایک وہ خیال رکھتے ہیں. جیسے مطلب ہم جاتے ہیں, یہ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, تو ایسے بھائیوں کی طرح, بھائیوں حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ خیال رکھتے ہیں, پیار محبت کرتے ہیں. تو دل بھی کرتا ہے جانے کو زیادہ سے زیادہ. اب فرصت نہیں ملتی, مہینوں نہیں جا سکتے, اور یہاں کی چکا چوند اور بے ہنگم مصروفیات میں دل تو کرتا ہے کہ بندہ بھاگ جائے, کچھ دیر نکل جائے, لیکن کیا کریں, ذمہ داریوں سے پھر کتنا بندہ اعراض برتے گا, ٹھیک ہے نا, نہیں بھر سکتا بندہ, تو جانے کا نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں کا ایک لائف سرکل ہے نا جی, جب وہاں جاتے ہیں تو پھر اس کی جو یہاں کے جو لائف سرکل ہے اور اس کے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوالٹی وائز آپ کے پاس جو وہاں پہ چیزیں ہیں وہ بہتر ہیں, انمول ہیں. تو اس لیے پھر اس کی جو قدر و قیمت ہے, دوستوں کا تعلق ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. تو اس لیے بھی وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہے, ایک جڑنے کی جو ایک خواہش ہے وہ موجود رہتی ہے, کیونکہ جب آپ کسی بھی لاغرض اور بے غرض قسم کے تعلق میں ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آپ کی کنیکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. تو کیونکہ آپ یہاں پر رہتے ہیں دونوں, اب لاہور میں رہتے ہیں اور آپ جرنلزم کر رہے ہیں, اور تنقید کا نشانہ نہ بنے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جی بتائیں ماجد صاحب. دیکھیں تنقید کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے, اپنی ہی برادری سے, جرنلسٹ سے ہی, ہاں جب دیکھیں تنقید کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیمپرامنٹ چاہیے, بہت ضروری. اگر تو آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس فیلڈ میں میرا خیال لانگر رن میں نہیں چلیں گے. بالکل ایک ٹھنڈے دماغ سے اس چیز کو سننا چاہیے, آلٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو کی قدر کرنی چاہیے. ہاں جب جذباتی انداز میں کوئی گالم گلوچ سوشل میڈیا کے اوپر یا جو بلو دا بیلٹ تنقید ہوتی ہے وہ, تو اس سے شروع میں تو کچھ پریشانی ہوا کرتی تھی, لیکن پھر یہ ہے کہ وہ آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں, کچھ انٹیگرل پارٹس ہیں, تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ پہ ایک بے رحم قسم کی تنقید بھی ہوتی ہے, اور وہ برداشت کرنی بھی چاہیے.
وہ بھی سیکھنے کا مرحلہ ہی ہوتا ہے. ہم بہت زیادہ نہیں اس پہ بات کرتے, لیکن یہ کہ وہ بھی سکھاتی ہے آپ کو, تنقید بھی, اور بس یہ گالم گلوچ والی بات جو ہے نا وہ ہم کر چکے ہیں. اس سے تو پوری قوم کو کسی طرح سے نجات دلانے کا کوئی طریقہ سوچنا چاہیے. تنقید بڑی اعلیٰ چیز ہے, اور تنقید ہو تعمیری تنقید, تو وہ تو انسان کو آگے لے کے جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے بیریئرز آتے ہیں نا, مختلف زندگی چلتی ہے, سپیڈ بریکرز آتے ہیں, تو وہ کوئی اس سے بندہ رکتا تھوڑی ہے, کوئی تھوڑا شاید بریک لگا لے, سلو ہو جائے, لیکن وہ پھر آگے جاتا ہے انسان. تو اب عید کا تہوار ہے, اور عید پہ کھانا پینا آپ کو کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ ہاں, کھانا پینا تو پسند ہے اسپیشل. ہاں, جٹ اور کھانے پیے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہمارے تو دوست ہیں, وہ کہتے ہیں لاہور میں ہماری جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ فوڈ ہے. کدھر جا رہے ہیں؟ کھانا کھانے جا رہے ہیں جی, دوستوں کے پاس جا رہے ہیں جی, ڈنر کے لیے جا رہے ہیں گھروں میں, کیونکہ نہ تو اس طرح سے کوئی پارکس ہیں, نہ کوئی اور لائبریریز کا کلچر ہے, تو فوڈ ہی ہماری ایک انٹرٹینمنٹ ہے. لاہوری مشہور بھی تو ہے نا, لاہور کھانے کے لیے کھابے, کڑھائیاں, بڑی دنیا بھر میں جناب بٹوں کے نام بہت مشہور ہے. دنیا میں بھی کہیں میں نے لوگ بھیجتے ہیں فوٹو ویڈیو لگا رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر اپنے مختلف جگہوں پہ, تو وہ یہاں تو یہ مشہور بھی اسی والا. تو مجھ سے بتائیں نا, آپ کو کیا کھانے میں زیادہ پسند ہے عید والے دن بھی جو آپ اسپیشل؟ ویسے تو ٹائم نہیں ملتا. عید کا آغاز تو ویسے میٹھے سے ہی ہوتا ہے جی. ہاں جی, کھیر یا کوئی کسٹرڈ ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. دوپہر کو پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ بڑی عید ہے تو اس پہ یہ مٹن اور بیف وغیرہ کی جو چیزیں ہیں, قورمہ یا اس ٹائپ کی. ویسے تو باربیکیو جو ہے وہ سب سے بہتر ہونا چاہیے میرے خیال میں. باربیکیو ایک اچھی خوراک ہے, خواہ وہ چکن میں ہو, مٹن میں ہو یا بیف میں, کچھ بھی, کیونکہ وہ جو ریسیپی ہے وہ ذرا تھوڑا سا لائٹر ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ وہ مکھن والی یا گھی والی جو ایک ایسے وہ جو تری کلچر ہے وہ نہ ہو, اس سے پھر اس طرح کی صحت ہو جاتی ہے. یہ ویسے پیغام بھی ہے سب کے لیے کہ اس سے گریز کریں جتنا بچ سکے نا. ظاہر ہے لوگ کھانے پینے میں بھی احتیاط نہیں کرتے, اور عیدوں پہ چونکہ ذرا گوشت اور مٹن اور بیف اور اس کی فراوانی ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں گے ڈاکٹروں کے بھی کلینکس بھر جاتے ہیں. اور وہ پرنٹ میڈیا میں یہ ایک بڑا ایک تہوار کا ایک حصہ ہوتا تھا کہ اگلے دن یہ بھی خبر چھپتی تھی کہ کتنے لوگ فوڈ پوائزننگ سے ہاسپٹلز میں چلے گئے ہیں, اور ان ڈاکٹرز کی بھی چھٹی ہوتی ہے. لیکن اب کلچر بن گیا باقاعدہ, ڈاکٹرز جو پرائیویٹ کلینک کرتے ہیں نا وہ اپنے کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ عید والے دن اور اگلے ٹرو اور مرو کو, ان کی اچھی گزر جاتی ہے. کچھ ایسے دیوانے آئیں گے جو کھانا زیادہ کھا کے دل تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو چیک اپ کرانے کے لیے آئیں گے. مائی صاحب, آپ کی گفتگو سے ہم تو متاثر ہو ہی رہے ہیں, لیکن اب جاتے جاتے اپنے ناظرین کو, اپنے جو ارد گرد آپ کے لوگ ہیں, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ قربانی کی عید ہے, اثار کی عید ہے, اپنے آپ کو قربان کرنا یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. اور آپ کیونکہ ایک جرنلزم میں ہم جب رہتے ہیں اور ہم ایک جرنلسٹ بن جاتے ہیں, تو ہمارے اندر جتنی قربانیاں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنا ٹائم, اپنا جو ہے کچھ بھی ہو, اپنا دن نہیں دیکھتے, رات نہیں دیکھتے, یا ہم اپنے جذبات نہیں دیکھتے ہیں, ہم آگے حقائق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی بھی ہم قربانی دیتے ہیں. تو ہمیں آپ یہ ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے ہماری برادری کو بھی سمجھنے کے لیے, اور جو ہمارے ارد گرد جو پوری عوام ہے اس کو بھی سمجھنے؟ اچھا, میں اس چیز پہ کافی سوچتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ہم تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں یا جتنے بھی فیلڈز ہیں, ان میں ہم سب کو نا اس پولرائزیشن سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. سوسائٹی میں بہت زیادہ اگریسو بیہیویئر آ گیا ہے, گفتگو میں آ گیا ہے, ہمارے حرکات و سکنات میں آ گیا ہے, ہمارے آئیڈیاز میں, خیالات میں آ گیا. ہم بہت زیادہ پختگی اور تنگ نظری کی طرف جا چکے ہیں. تو ہم سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمیں اپنے گفتگو کے اندر ڈیسنسی لے کے آنی چاہیے, اپنا بیہیویئر بہتر کرنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ معاشرے کا جو اوور آل ٹمپریچر ہے وہ کم ہوگا, اور اگر وہ کم ہوگا تو میرا خیال ہے اس سے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. کیونکہ اس وقت جو ایک کلچر بنا ہوا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, لوگوں کو جج کرتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اپنی لائف کی جو پریفرنسز ہیں وہ چینج کرتے ہیں, یہ غلط ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو اپنے اپنے موقف سے, اپنی اپنی چیزوں سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے, تاکہ معاشرے کے اندر کوئی ٹھہراؤ, اعتدال,
توازن جو ہے وہ پیدا ہو. اور وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے اس کو زیادہ خراب کر دی ہے کہ ہم اگر چھوٹا سا بھی کلپ دیکھیں گے یا ہم کوئی بھی ایسی پکچر دیکھیں گے تو ہم اس کو نیگیٹو سائڈ سے ہی دیکھتے ہیں؟ بالکل. اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا میں اس وقت ایک چیز کی جو کمی ہے وہ ہے کریڈیبلٹی. اور اگر سوشل میڈیا اپنی کریڈیبلٹی انشور کر لے تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا میڈیم ہے, ایک بہت بڑا میڈیم ہے. صرف ایک چیز کی کمی ہے, وہ یہ کہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا, اور پوری دنیا میں ہے. ساہی صاحب آپ کا کیا میسج جائے گا؟ اچھا, میسج تو خیر ہمیں ماجد صاحب کا لینا, لیکن بات یہ ہے کہ عدم برداشت زیادہ ہے. ہمیں ایک برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. برداشت, صبر, یہ جب قومیں جب یہ سیکھ لیتی ہیں تو قومیں ترقی کرتی ہیں, اس سے سیکھتی ہیں, وہ ایک دوسرے سے لرن کرتی ہیں, کسی کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے, یہ سوچ کے کہ وہ مختلف آدمی ہے, وہ میں نہیں ہوں, دوسرا جو بندہ ہے وہ ایک الگ بندہ ہے, پورا آزاد انسان ہے, اس کے خیالات مختلف ہیں, تو اس کی مختلف ہی ہوں گی نا چیزیں. تو یہ جب برداشت آ جاتی ہے تو پھر یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں جیسے پاکستان میں بھی ہیں, دنیا میں بھی ہیں, یہ نہیں کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی دوزخ ہے اور دنیا باقی کوئی جنت ہے, دنیا میں اسی طرح کے مسائل ہیں. لیکن پھر بہت سارے مسائل, لڑائی جھگڑے, حتیٰ کہ قتل و غارت تک بھی جو چیزیں جاتی ہیں وہ عدم برداشت کی وجہ سے ہی. تو یہ برداشت ہمیں سیکھنی ہے, اور یہ اس کا کوئی بندوبست شاید کوئی ٹیچرز کریں گے, کوئی علماء کریں گے, کوئی تعلیمی ادارے کریں گے, کوئی ہماری درسگاہیں اور دیگر جو معاشرے کے دیگر بہت سارے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. ماجد نظامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم 21ویں صدی میں تو ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت یافتہ ملک بھی ہیں اور آہستہ آہستہ ترقی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم شاید انسانیت میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اپنی انسانیت جگائیے اور اپنے اندر برداشت لے کر آئیے. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.